Your mental health is just as important as your physical health. آپ کی دماغی صحت اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی آپ کی پوری جسمانی صحت ضروری ہے. تقریباً ایک نارمل ہیلدی انسان کے ذہن میں ایک دن میں 60,000 سے بھی زیادہ سوچیں آتی ہیں. صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے سوچوں کا، اور جیسے جیسے وہ سوچیں آنا شروع ہوتی ہیں وہ ایک رستہ بناتی ہیں. جیسے جب بھی ہم کسی ایک رستے سے گزرتے ہیں وہاں پہ ایک پاتھ بن جاتا ہے، اسی طرح ہماری سوچیں بھی ہمارے ذہن میں نیورل پاتھ ویز بناتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارا پورا دن کس طرح سے گزرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I welcome you in our new podcast. It is all about mental health, about disorders, about why mental health is so important for all the people. First of all, I would like to say that your mental health is just as important as your physical health. آپ کی دماغی صحت اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی آپ کی پوری جسمانی صحت ضروری ہے. It's okay not to be okay. یہ آپ کو بات سمجھنی ہوگی کہ آپ اگر کسی دماغی امراض کا شکار ہیں تب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نارمل ہی ہیں، آپ دوسروں سے الگ نہیں ہیں. ٹیکنگ کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ از این ایکٹ آف سیلف لو. آپ کو اپنی خود کی ذات کو پسند کرنا، اپنی ذات سے پیار کرنا بہت ضروری ہے ایک ہیلدی لائف گزارنے کے لیے. دیر از نو شیم in seeking help for your mental health. It is okay to take a break and prioritize your mental health. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سب کام سائیڈ میں رکھ کر اپنی مینٹل ہیلتھ کی فکر کریں. اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اتنی ساری چیزوں میں انڈلج کر لیا ہے، مصروف کر لیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اور ان ساری چیزوں میں یو آر ناٹ alone in your struggles. It's okay to ask for support when you need it. Before starting this podcast, I would like to introduce my first guest, Ayman Shafiq. She is a clinical psychologist and NLP practitioner. She take online coaching sessions as well as she is working in very reputable organization. So سب سے پہلے مس میم ہم آپ کو بہت ویلکم کہیں گے اپنے شو میں، اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ سے اپنا پہلا کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ پلیز ٹیل می اینڈ ڈسکرائب us that what is mental health. آخر مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے، کیوں ضروری ہے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، اور میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عثمان کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا تاکہ میں ذہنی صحت کی آگاہی کی اس مہم میں آپ کا ساتھ دے سکوں، اور تاکہ ایک عام بندہ ایک عام فہم زبان میں بھی اس کو سمجھ پائے. آج کا جو ہمارا پہلا سوال جو کہ آپ نے کیا، بہت ہی امپورٹنٹ اور بنیادی سوال کہ ذہنی صحت ہے کیا. دیکھیں، دماغ ہماری پورے جسم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، اور دماغ اور ذہن ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. جب بھی ہم ذہن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری سوچ، ہماری بات چیت، ہمارے جذبات، ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہمارے رشتے، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور جب ہم دماغ کی بات کرتے ہیں اس میں وہ سٹرکچر آتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سی ٹی اسکین ہے ہمارا، اس طرح کے ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. جبکہ ذہن ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ ہماری سوچ کی بنیاد ہوتی ہے. تو تقریباً ایک نارمل ہیلدی انسان کے ذہن میں ایک دن میں 60,000 سے بھی زیادہ سوچیں آتی ہیں. صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے سوچوں کا، اور جیسے جیسے وہ سوچیں آنا شروع ہوتی ہیں وہ ایک رستہ بناتی ہیں. جیسے جب بھی ہم کسی ایک رستے سے گزرتے ہیں وہاں پہ ایک پاتھ بن جاتا ہے، اسی طرح ہماری سوچیں بھی ہمارے ذہن میں نیورل پاتھ ویز بناتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارا پورا دن کس طرح سے گزرتا ہے، ہماری پوری زندگی کس طرح سے گزرتی ہے. سو اس چیز کا انحصار اس پہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو سوچیں آ رہی ہیں، ہمارا جو مینٹل پیٹرن ہے وہ کس طریقے کا ہے، اور ہم اپنا جو دن ہے، جو روزمرہ کے کام ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں.
اور اگر ہماری ذہنی صحت اچھی نہیں ہوگی، ہم اپنے روزمرہ کے کام اچھے طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ذہنی صحت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ذہن ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جو پورے جسم کو ماڈریٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری جسمانی بیماری کو لے کے، ہمیں اپنے خد و خال کو لے کے، ہمیں اپنی ظاہری حالت کو لے کے ہوتی ہے، اتنا ہی یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک محتاط اندازے کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں، عالمی دنیا میں سوسائڈ یا خودکشی ایک چھٹی بڑی وجہ بن چکی ہے موت کی، اور تقریباً ہر سال جو ہے نا 14% آف دا پاپولیشن لوگ جو ہیں مر جاتے ہیں صرف اور صرف ذہنی صحت خراب ہونے کے باعث۔ سو اس نمبر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم اس کو ٹائملی اور انیشیل بیسس پہ نہیں سمجھ پاتے تو اٹ ول لیڈز اس ٹو دا ڈیتھ۔ دیٹ واز دا ریزن کہ اٹ از مور امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری 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 اپروپریٹ آنسر۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے مس ایمن کہ ہمیں کائنڈلی بتائیں کہ جب ایک نارمل چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ سائیکولوجیکل ٹرم میں اسے ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈس آرڈر کیا چیز ہے، عام عوام کی سمجھ میں یہ ڈس آرڈر آ جائے کہ بیسیکلی ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے؟ جی عثمان، آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ ڈس آرڈر کیا ہے اور ہم عام زبان میں اس کو کیسے سمجھ سکیں۔ دیکھیں، جیسے ریل کی پٹری کا ایک ٹریک ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری لائف کا بھی ایک ٹریک ہوتا ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اور جب وہ ترتیب اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، جیسے کہ ہماری زندگی میں جو بھی روٹین ہے، رات سونے کے لیے ہے، دن جاگنے کے لیے ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے اپنے کام پہ جانا ہے، جو بھی ہماری روٹین ہے، جب وہ اپنی پیٹرن سے ہٹ جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ڈس آرڈر ہو رہی ہے، وہ بے ترتیب ہو رہی ہے۔ دیٹ از دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ہمیں ریڈ فلیگز ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اباؤٹ آور پرسنالٹی اینڈ آور مینٹل ہیلتھ، جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ According to the psychology and the psychologist، ہمارے 4 ایریاز ہوتے ہیں in our life جس پہ ہماری پوری زندگی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ our personal life، our psychological life، our occupational life and the social life۔ پرسنل لائف سے کیا مراد ہے؟ ہماری ذاتی زندگی کے جو بھی کام ہیں جو کہ ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں، جب وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جب ہم اپنی ہائیجین کا دھیان رکھنا چھوڑ دیں بہت لمبے عرصے تک، سوشل سے مراد ہمارے سماجی تعلقات، رابطے، ہمارے رشتوں میں دوریاں آنا شروع ہو جائیں، ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جائے، یا ہم بہت زیادہ جذباتی ایکسپریسو ہوں، بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہوں، بہت زیادہ نیگیٹو ایموشن امپیکٹ کرنے والے ہوں، اور آکوپیشنل لائف سے مراد ہماری ورک لائف ہے۔ اس کا مطلب جو بھی ہم کام کریں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی آفس ورک ہے، کوئی فری لانسر ہے، کوئی بھی جو ہے، جب اس میں ڈسٹربنس ہو جائے، آپ اپنے ٹاسک، اپنے کام اپنی ڈیڈ لائن پہ نہ کر پائیں، وچ مینس کہیں نہ کہیں کوئی چیز ڈس آرڈر چل رہی ہے، اینڈ دیٹ از یور فرسٹ ریڈ فلیگ۔ یہ 4 ایریاز میں کوئی بھی انسان ڈٹرمن کر سکتا ہے، پتہ کرا سکتا ہے کہ میری یہ 4 جو فنکشنل ایریاز ہیں، پرسنل، سوشل، آکوپیشنل اینڈ سائیکولوجیکل، اپنی ذہنی صحت، ذہنی سکون، رات کو سوتے ہیں تو نیند بہت اچھی آتی ہے، نہیں آ رہی ہے، سو کے بھی جب اٹھتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ذہنی سکون نہیں آ رہا، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پرسنل تھنگس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے اور نفیس انداز میں آپ نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن جو ہے آپ سے وہ ہے سائن اینڈ سمٹمس کے بارے میں۔ ہاؤ وی نو دیٹ اے پرسن از فیسنگ مینٹل النس؟ کیسے کوئی انسان جو ہے وہ یہ جان سکتا ہے وہ کون سے سائن اینڈ سمٹمس ہیں جس کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی مینٹلی کیفیت تھوڑی سی امبیلنس ہے، بیلنس نہیں ہے؟ جو ہمارا تیسرا سوال ہے کہ نفسیاتی بیماریاں یا یہ علامات مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیسے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔
First thing which is very important to notice is کہ آپ کی کوئی بھی نفسیاتی بیماری کبھی بھی کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں نہیں آتی. فار ایگزامپل اگر آپ یا آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والا کوئی بھی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہو کہ جس کو کوئی بیماری ہے, بہت لمبے عرصے سے علاج بھی چل رہا ہے, بہت ٹیسٹ بھی کروائے, ٹیسٹ کی رپورٹس کلیئر ہو رہی ہیں, بٹ اسٹل وہ بندہ اپنی بیماری سے نہیں لڑ پا رہا, وہ شفا یاب نہیں ہو رہا, تو دیٹ از اندر ریڈ فلیگ کہ کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن کوئی سائیکولوجیکل ریزن چل رہی ہے. نفسیاتی بیماریوں کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی بھی ماہر نفسیات, دیٹ کوڈ بی اے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ, ان کے پاس نفسیاتی پیمانے ہوتے ہیں. دے ہیو دا سائیکولوجیکل ٹیسٹ فار دیٹ, جو کہ آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں ان ٹرم آف نوئنگ کہ کیا پرابلم چل رہی ہے ڈیپ ڈاؤن. آلویز ریممبر, کوئی بھی میڈیکل رپورٹ یا میڈیکل ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ, کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹیسٹ, سی ٹی اسکین آپ کی نفسیاتی بیماری کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا. وہ آپ کی میڈیکل بیماری کو ڈٹرمن کر سکتا ہے, فزیولوجیکل بیماری کو ڈٹرمن کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر ایک چیز میں بہت کامن سمٹم آپ کو بتاؤں کہ معدہ اور دماغ کا کیسے کنیکشن ہوتا ہے, دیٹ آر انٹر لنکڈ. بہت سارے مریض میں نے اپنی 8 سے 9 سال کی جرنی میں ایسے دیکھے ہیں جن کو اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے, بہت سارے ٹیسٹ کروا لیے, انڈوسکوپی کروا لی, میڈیسن لے رہے ہیں, بس اسٹمک ٹھیک نہیں ہو رہا, کھانا ہضم نہیں ہو رہا, ڈیپ ڈاؤن ڈپریشن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. دیٹ از دا موسٹ کامن فیچر آف ڈپریشن. آپ کو معدے کے مسئلے کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈپریشن کی وجہ سے بھی معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دیٹ آر بوتھ انٹر لنکڈ. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو, یو نیڈ اے رائٹ گائیڈنس فار دیٹ. صحیح معالج کے پاس جانا. اگر آپ کو آنکھوں میں درد ہے, سر میں درد ہے, اور اگر آپ کسی آرتھوپیڈک کے پاس جا رہے ہیں, کسی نیورولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو ہاؤ یو کین گیٹ دیٹ ٹریٹمنٹ. اگر آپ کو آنکھوں کا درد ہے تو آپ کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. بالکل اسی طرح آپ کو اپنی نفسیاتی بیماری کے لیے ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہا ہوگا, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تمام پریشان حالوں کو, تمام مینٹلی ال پیپل کو, تمام مشکل حالات لوگوں کو صحت یابی عطا فرمائے. اور اس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پیجز کو فالو کیجئے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آپس میں انٹر لنک ہو سکیں. آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.